تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ہدی اپنے جانور قربان کر دو, سر منڈا کا حلال ہو جاؤ, حرام کھول لو, اور آئندہ سال آئیں گے ہم. کوئی نہیں سن رہا, جان دینے والے آپ کی بات پر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, حضور آپ یہ چاہتے تو خود کر گزریے. حضور نے کیا تھا سب, تو ہوتا ہے ایسے حالات. صدیق اکبر جب کہنے لگے کوئی اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں, اگر رسی نہیں دے گا تو بھی اس سے جہاد کروں گا, کسی صحابی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. عمر فاروق جیسے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا سینے پر دھبا مار کر کہا کہ جاہلیت میں تو بہت بہادر اور ابھی بزدل بنتا ہوں, لیکن امیر اپنی بات ڈٹے رہے, سب کو آنا پڑا. حضرت عمر کے متعدد واقعات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر نے جب یہ شام اور مصر اور عراق اور ایران اور اردو نے سارا فتح ہو گیا, تو جو ہوتا رہا دور نبوت میں کہ جو فتوحات ہوتی تھی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم, 1 حصہ بیت المال کا. دور صدیق میں ہوتا رہا, سارے صحابہ عشرہ مبشرہ حضرت بلال سب تلے ہوئے تھے کہ یہ کرو. حضرت عمر وہ نگاہ بصیرت اللہ نے دی تھی کہ فرما میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ان کے سمجھ میں ابھی مت تقسیم کر کے تمہیں بڈیرا جاگیردار بنا دیں تو امت کا کیا ہوگا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مصلحت کے خلاف سمجھا. پھر اللہ نے ان کا ذہن میں قرآن کی آیات ڈالی کہ فے اور مال غنیمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا, اس میں ایک مصرف یہ بھی ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, بعد والوں کے لیے. حضرت عمر نے کہا مجھے بعد والی امت مسلمہ کا انتظام کرنا, بیواؤں کا, یتیموں کا, سڑکیں بنانی ہے, نہریں کھدوانی ہے, فوج بنانی ہے, یہ کرنا وہ کرنا, کہاں سے کروں گا, سارا تقسیم کر دوں گا 4 حصہ تم کو. تو قرآن کیا ہے سنتے سب نے سر چکا دیے. تو میں نے کہا امیر اس کا محتاج نہیں کہ 6 آدمی یا 3 آدمی متفق ہو تو وہ فیصلہ کرے. بہرحال تو مولانا سعد سے میں نے کہا کہ نہیں یہ بات تو صحیح نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ اپنا دل آپ بہت اونچے مقام پر بیٹھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں نے کیا کیا نہیں کیا تھا, کیا مظالم, کون سی چیز چھوڑی تھی. فرمایا ایک ہی سانس میں لا تصریب علیکم اليوم. تو آپ اپنا بہت ہی بڑا دل آپ کا ہو, گجراتی غیر گجراتی, میواتی غیر میواتی, جو آپ کے موافق ہوں آپ کے خلاف ہوں, سب کو کھلے دل سے معاف کریں, سب کو دعوت دیں آئیے یہاں پر اور یہ کام عورت میں حصہ لیجئے. مولانا فرما کہ ہم یہی کر رہے ہیں, ہم نے سارا دلوں سے نکال دیا اپنے, کسی کے بارے میں کوئی چیز ہم نے نہیں رکھی, سب کو دعوت دے رہے ہیں. میں نے کہا کام اسی طرح چلے گا. بہرحال مولانا سے متعدد بار وہاں بھی نظام الدین میں آخری ملاقات 9 پہلے 9 کو ہوئی, بعد 19 اپنا مارچ کو بھی. اس وقت بھی کھچا کچ نظام الدین بھرا ہوا ہے, پرانوں کا جوڑ ہے, پورا ملک ہے. تو نظام الدین میں تو ہم نے دیکھا دہلی میں ہر سال بڑا اجتماع ہوتا ہے فروری کے آخر میں عیدگاہ میں. اب ان لوگوں نے جو مخالف گروپ ہے انہوں نے تو پورا گویا کوشش کی کہ کوئی نہیں آئے وہاں پر, مسجد جا کر ایک ایک جگہ جا کر لوگوں کو روکا. لیکن الحمدللہ وہاں کے دہلی کے ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ہمیشہ سے دوگنے لوگ تھے. اور اس سال جتنی جماعتیں اندرونی اور بیرونی کی بنی کبھی نہیں بنی تھی, اس سے آدھی بھی نہیں بنی تھی. اس طرح افریقہ والوں جوڑ تھا. جب میں بنگال میں تھا فون پر اطلاعات ملتی رہتی تھی. 39 ممالک افریقہ ممالک کے, ہمیشہ سے 600 آدمی کی اجازت تھی, 600 لے کر آئے. اس مرتبہ لوگوں نے بڑھانا چاہتا تعداد تو 1500 کی اجازت دی, اس سے بھی زیادہ تقریباً 1600 لوگ, ساؤتھ افریقہ کے 100 آدمی. اور اس میں بڑے بڑے علماء جیسے ہمارے دوست ہیں مفتی یوسف تتلا جو حضرت شیخ کے پرانے خلفاء میں ہیں, اس طرح پر مفتی صاحبان اور فلاں فلاں سب آئے اور سب نے بیک زبان کہا کہ واقعات مولانا سعد میں. اور میں نے خود محسوس کیا جو بیانات سنے مولانا کے, میں نے وہاں پر پرانوں میں اور علماء میں چندرپور کے اجتماع میں, تو میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ بعد ایسے بیان میں نہیں سنے تھے. ڈائریکٹ قرآن سے اور سیرت سے اور صحابہ کے واقعات سے استشہاد اور دلیل پکڑتے ہوئے تربیتی بیانات گزشتہ 60 سال سے ہو ہی نہیں رہے تھے. مولانا یوسف صاحب اس طرح کے بیان کرتے تھے, مولانا سعد سے ایسے بیانات میں نے سنے ہیں. اللہ کی دینا جس کو چاہے دے دے. اب مولانا سعد کے بارے میں ایک جگہ لوگوں نے مجھے کہا
کہ ان کی عمر، بھائی عمر کہ اللہ عمر کو چھوٹی تو نہیں ہے نا، ان کی 50 کے اوپر ہے. ہاں ایک نے یہ بھی کہا، ایک عالم نے، کہ دیکھو حضرت مولانا زبیر کے بعد یہ بیعت کرنے لگے ہیں، وہ بھی مولانا الیاس کے ساتھ. کہ میں نے کہا دیکھیے مولانا سعد سب جانتے ہیں اچھے عالم ہیں، گہرا مطالعہ ہے، اور خلیفہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی کے. مولانا افتخار صاحب کاندھلے والے، جو ایک بہت بڑی عمر ان کے ہیں، صاحب فراش ضمانت اللہ صحت دے ان کو، ان کے خلیفہ ہیں. حضرت رائے پوری کے بہت بڑے خلیفہ ہیں وہ. اب وہ بیعت نہیں کرتے تھے، شروع میں مصلحتاً روکا گیا تھا کہ 3 آدمی ذمہ دار بنے تھے، تو کہیں آپس میں کوئی آپس ہی میں مریدوں میں یہ نہ ہو جائے کہ میں تیرا مرید تو میرا مرید. تو اس لیے مصلحتاً جب مولانا زبیر چلے گئے تو مسئلہ ختم ہو گئی، جب وہ اللہ کے رحمت میں پہنچ گئے تو. اور بیعت تو مولانا الیاس بھی کرتے رہے ہیں، خلافت دیتے رہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نام رحمۃ اللہ، سبھی کا یہ طریقہ ہے تبلیغ میں، تاکہ یکسو ہو کر وابستگی اپنے امیر کے ساتھ رہے. اب یہ کہنا کہ مولانا الیاس کے ہاتھ، دیکھیے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب میں نے بیعت کی غالباً 63 کی بات ہوگی، 63 کی، تو حضرت کے آخری الفاظ جو بیعت میں جو حضرت نے کہلوائے تھے کہ میں بیعت کرتا ہوں حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر زکریا کے ذریعے. گویا یہ تو مولانا اگر الیاس کا نام لیتے ہیں، مولانا یہ فرماتے مولانا الیاس کے سلسلے میں میں نے بیعت کی، کیونکہ مولانا الیاس کے رخ پر ڈالنا ہے، دعوت پر ڈالنا ہے، اور شعبہ پر تصوف پر اس پر نہیں ڈالنا ہے مولانا سعد نے. تو اس سلسلے میں اگر تو اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی عالم دنیا ہم بتا دے کیا حرج ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر جگہ شور مچایا جا رہا دیوبند کے فتوے کا. دیوبند کے ذمہ داروں سے میں نے کہا میں فتویٰ کیا چیز ہے، فتوے سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. مولانا سعد آپ کے ہیں، آپ مولانا سعد کے ہیں، دونوں ہمیں عزیز ہیں، دونوں آنکھوں کے 2 تارے ہیں، دیوبند بھی اور تبلیغ بھی. دونوں میں کسی کا احترام اور عظمت اگر کم ہوتی ہے تو ہمارا نقصان ہے. دیوبند تو بہت قدیم اور بہت ہی سب کی ماں ہے سارے اداروں کی، لیکن تبلیغ آج دنیا میں آپ نائجیریا میں چل جائیں، سوڈان میں چل جائیں، یا ٹیونس مراکش میں چل جائیں، انڈونیشیا ملیشیا میں چل جائیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہوں گے جو دیوبند کو نہیں جانتے، اگر جانتے تبلیغ کے واسطے سے جانتے ہیں، دیوبند کی عظمت تبلیغ کی وجہ سے. تو دیوبند کا جو اقدام ہے، دیوبند کا جو آگے بڑھ رہا ہے وہ تبلیغ ہے، اس کا ذریعہ دیوبند نہیں ہے. آج نئے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ دنیا کفر کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے کہ ایک کیسا راستہ ہے یہ کہ لوگوں کو شراب خانوں سے غلط جگہ سے اٹھا کر یہاں لے آتے ہیں، مسجد میں یہاں تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے ساری باطل طاقتیں متفق ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی فتویٰ کیا چیز ہے؟ فتویٰ تو رائے ہے ایک عالم کے قرآن و سنت کی روشنی میں، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو فتاوی نہیں بلکہ آپ مولانا صاحب کو بلا لیتے یا آپ مولانا صاحب کے پاس پہنچ جاتے، کیا مسئلہ تھا؟ دونوں ہمیں عزیز ہیں، دونوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور دونوں ایک ہی ہیں. اور مولانا صاحب کو بھی میں نے عرض کیا دیکھیے نہ آپ کو رجوع نامہ دینے کی ضرورت ہے، اب آئندہ نہ آپ کو رجوع نامہ دینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہے، نہ جواب دینے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کام جب شروع کیا تھا دیوبند میں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے کس نے ساتھ دیا تھا؟ کسی نے نہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ زمانہ ہمارے سامنے کا ہے، بڑے بڑے کابرین مختلف سلسلوں کے موجود تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے، مولانا یوسف اپنا کام کر رہے تھے. آپ اپنا کام کرتے رہیے بس. اور جو لوگ الجھانا چاہتے ہیں، دیوبند اور تبلیغ کو آمنا سامنے لانا چاہتے ہیں، ٹکرانا چاہتے ہیں، متبازی ایک دوسرے کے، وہ ملت اسلامیہ کے بہی خواہ نہیں ہیں، بد خواہ ہیں، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ بات ہر آدمی کو سمجھنی ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا سفر، میں پہلے عرض کیا کہ میں تبلیغ کا آدمی نہیں ہوں اس وقت میں، میرا اور کام ہے جو میں کر رہا ہوں. حیدرآباد سے لوگ آئے، اورنگ آباد سے، بنگلور سے، ہمیں تبلیغ میں 3 دن. میں نے بھائی میں تبلیغ میں نہیں آیا ہوں، اور نہ میرے پاس وقت ہے اس وقت تبلیغ کے لیے. معاف کیجئے، تبلیغ کی عظمت میرے دل میں اسی طرح پر ہے
جتنی آپ کے دل میں ہے، لیکن میں اور کاموں میں مصروف ہوں، تقسیم کار ہے. اب مجھے یہ سمجھ کے دعوت نہ دے کہ میں تبلیغ کا کوئی بڑا یا ذمہ دار آدمی، میں آپ کو ہدایت دوں گا، رہنمائی کروں گا. بمبئی میں بھی 20 آدمی گئے، پھر 30 آ گئے، پھر 25 آ گئے، پھر 15 آ گئے. 4 دن رہا واپسی میں، اور ہجوم لگا رکھا تبلیغ والوں کا بھی. پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. بس اللہ کی شان، جو میں نے کچھ باتیں کہی تھی پوری دنیا میں اللہ نے پہنچائی، اور لوگوں کو صحیح طور پر ذہن میں اتارا اللہ نے. یہ لوگ محبت میں آئے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھو کام کرتے رہو، مرکز سادہ وابستہ رہو. مرکز ہمارا نظام الدین ہے اور رہے گا. تو میں عرض کر رہا تھا، اس وقت میں مشرق بعید ہو یا افریقہ ہو یا عرب ممالک ہوں، حتیٰ کہ پورا افریقہ بھی مولانا سعد کے ساتھ متفق ہو گیا ہے. 2-4 مولوی ہوں گے جس طرح جن کو عادت ہے اس طرح کے اشکالات کرنے کی ساؤتھ افریقہ میں. پورا امریکہ کے 52 اسٹیٹ ہے، ایک اسٹیٹ کے 2-4 آدمیوں نے خط لکھا کہ مولانا احمد لاٹ کے مشورے پر چلیں گے تو ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. باقی سب متفق ہیں. اور رائے مند والوں کو بھی احساس ہو گیا. ابھی رائے مند جو پران کا گزشتہ وہاں پر ہوا، 2 بڑے ہوتے ہیں رائے مند میں، ایک تو عالمی اجتماع ہوتا ہے اور ایک پورے ملک کے پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، بڑی اہمیت کے. یہاں پر مولانا محمد احمد بھاولپوری، مولانا انصاری جو ہیں دامت برکاتہم، وہ تو شروع سے مولانا سعد کے ساتھ ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا تم نے لگا رکھا ہے، نظام الدین یہ ہمارا مرکز ہے اور رہے گا. اور کیوں بھارت کا مسلمان تقسیم کرنا چاہتا ہو 2 حصوں میں؟ یہ طریقہ ہی غلط تھا. رائے بند میں جو مافیا بنا تھا عبدالوہاب دامت برکاتہم سے کہ سیناریٹی، وہ پرانے سب سے قوی ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ پر قبضہ کرنے کا. اور عالمی شورا کیا چیز ہے؟ مولانا صاحب نے خود مجھے کہا دامت برکاتہم کہ میں گزشتہ سال 15 میں جب گیا تھا، میں بھائی عبدالوہاب دامت برکاتہم کمرے میں میں گیا اور من کا اکیلے میں بات کرنی چاہیے، تو ان کے خادم کو باہر بھیج دیا کہ خصوصی مشورہ کرنا مجھے. میں نے پوچھا کہ آپ نے بنایا یہ عالمی شورا؟ کہنے لگے نہیں میں نے نہیں بنایا. آپ کو دستخط ہے اس پر؟ کہنے لگے نہیں. میری بھی اپنی اطلاعات یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ بھائی عبدالوہاب صاحب کے نام پر یہ کچھ اور لوگوں نے ڈونگ رچایا ہے. دیکھیے اللہ کرے ہم یہاں سے جائیں ابھی عید کے بعد 1 ہفتے کے لیے رائے بند، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، موجود ہے ان کے موجودگی مسئلے کو انشاءاللہ وہیں جہاں سے فتنہ اٹھا وہیں ختم کرنا اس فتنے کو، کوشش ہے اس کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر بھائی عبدالوہاب نے یہ جو میں نے پہلے بہت صاف کہا ہے، بیان اس کا ویڈیو کیسٹ یوٹیوب پر موجود ہے. مولانا بھائی عبدالوہاب نے فرمایا کہ نظام الدین ہی ہمارا مرکز ہے اور مولانا سعد ہی ہمارا امیر بلکہ حضرت جی ہیں، اور ہمیں نظام الدین کی ترتیب پر کرنا ہے، اسی پر چلنا ہے، اور خدا سے معافی مانگو اور توبہ کرو. یہ کس کو کہا؟ انہی لوگوں کو کہا جو ان کا نام لے کر یہ عالم شورا کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. کیوں نہیں مان رہے بھائی عبدالوہاب کی بات کو؟ اور شروع دنوں میں ہمارے دوست جو ہے طارق جمیل، ان کا میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پر، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عالمی شورا، لیکن ایک بات بھی کہی تھی کہ جیسے ہی عالمی شورا کی بات آئی مولانا سعد نے فوراً کہا کہ نہیں ہم یہ منظور نہیں ہے، ہم عالمی شورا نہیں چاہتے. گزشتہ سال مجھے مولانا سعد نے فرمایا تھا کہ ہم نے دونوں ملکوں پڑوسی دونوں ملکوں کہہ دیا کہ تم اپنے تو کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. یہاں زیادہ بھیڑ لے کر ہمارے پہ مت آؤ، زیادہ ہجوم مت کرو ہمارے پاس. آنا تو ایک آدمی خاموش سے مشورہ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ بھارت کی حکومت تو طاق میں ہے کہ ان کا بات ہے لنک ثابت کرو، بام کو بند کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت آپ سنیں مولانا طارق جمیل نے کیا کہا تھا کہ جیسی یہ بات سامنے آئی مولانا سعد دامت برکاتہم نے فرمایا کہ نہیں چاہیے ہمیں عالمی شورا، اپنے طور پر کام کرو. میں 2 ہی آدمی سینئر رہ گئے، بھائی عبدالوہاب اور مولانا سعد. تو 2 میں سے ایک نے پہلے ہی وقت انکار کر دیا سنتے ہی. تو منعقد ہی نہیں عالمی شورا. ایک آدمی سے منعقد ہوتی ہے کیا؟ منعقد ہی نہیں عالمی شورا.